تو ہم لوگ ہر دن، آپ کو پتہ ہے، ساری صبح فواد بھائی بھی بیل کرا کے گئے ہیں، اور 2 دن پہلے بھی میں بیل 3 مقدمات میں کرا کے گئی ہوں، آج پھر یہاں پہ آئی ہوں۔ تو یہاں پہ ہم ہر وقت سنتے ہیں لیول پلینگ فیلڈ، ایک جھوٹوں کی ملکہ، سارا وقت وہ ٹویٹر کے اوپر انتشار اور دہشت گردی جو ایکچولی اس ملک میں پھیلا رہی ہیں، وہ چاہے ملک کے اداروں کے اوپر حملے کی صورت میں ہو، چاہے اس ملک کے ایک ایک ادارے کو متنازع بنانا ہو، سارے اداروں کے اوپر چڑھ دوڑنے کے بعد اب عدلیہ بچی تھی، تو جو اس بی بی کے شر سے نسبتاً پارشلی تھوڑا بہت محفوظ تھی، لیکن آج کل عدلیہ کی شامت آئی ہوئی ہے، اور اپنے ماضی کو دہراتے ہوئے، جو کہ ان کے والد محترم نے ماشاءاللہ ڈنڈا بردار فورس کے ساتھ جس طرح سے اعلیٰ عدلیہ کا، سپریم کورٹ کا تقدس پامال کیا تھا، تو ان کی سچی اور حقیقی جانشین ہونے کی وجہ سے یہ جو کرپشن کی مہارانی، میری لندن تو کیا پاکستان میں بھی کوئی جائیداد نہیں، آپ دیکھتے ہوں گے کہ کس طرح سے وہ اپنے آڈیو ویڈیو سینٹر کو بروئے کار لاتے ہوئے، جس طرح سے آنریبل ججز کو ڈرایا دھمکایا جا رہا ہے، اس کا آپ نے اثر کل دیکھا کورٹ کے اندر، کہ کس طرح سے دنیا میں کہیں ایسے نہیں ہوتا کہ ہمارے جو سپریم کورٹ کے چیف جسٹس ہوں، جس طرح سے کل انہوں نے آپ دیدہ ہو کے بات کی، تو یہ انفارچونیٹلی پاکستان کے اندر سسیلین مافیا سے چونکہ ہمارا سامنا ہے، تو ان کو فیس کرتے ہوئے آج اس ملک کی 22 کروڑ 75 لاکھ عوام ایک عبرت کا نشان بنی ہوئی ہے۔ اس ملک کے بڑے بڑے اداروں کے بیٹھے ہوئے سربراہان بھی ان کے شر سے محفوظ نہیں ہیں اگر وہ آئین اور قانون کے مطابق چلتے ہیں، اور اگر ان کو NRO 2 مل جاتا ہے تو پھر وہی لوگ اچھے گھوڑا جو دوائی لینے کے لیے گیا تھا، وہ جو اس ملک کا سب سے بڑا آئین شکن، جھوٹے ایفیڈیوٹ پہ جس نے ضمانت دی تھی، وہ آج اس ملک کا وزیر اعظم، تو پھر بنتا ہے یہ جو کچھ ہو رہا ہے۔ اور جو خود بھاگا ہوا ہے، جو مفرور ہے، جو کنوکٹڈ ہے، وہ کیا کہہ رہا ہے؟ وہ پاکستان میں آئین کو برباد کرنے کی ریسپی دیتا ہے۔ وہ بتاتا ہے کہ یہ جو بچا کچا آئین ہے، اس کی بھی دھجیاں اڑائی جائیں، اور یہ جس کو انہوں نے بنانا ریپبلک بنا دیا ہے، کرنسی تو ہماری دنیا میں کہیں بھی غربت، بھوک، افلاس کی اگزامپل دینی ہے تو ایتھوپین کنٹریز کا ذکر ہوتا ہے۔ ہم وہ بدقسمت لوگ ہیں جو 1 سال میں ہماری کرنسی ان سے بھی نیچے گر گئی ہے۔ پاکستان اس وقت انتہائی مشکل وقت سے تو گزر رہا ہے، لیکن میں یہ پاکستانیوں کو بتانا چاہتی ہوں کہ ہم آئین شکنی قبول نہیں کریں گے۔ ہم آئین کو معطل ہونے کی بالکل بھی، یہ جو بھی حرکتیں کر رہے ہیں، یہ جس طرح سے پریشرائز کرنے کی عدلیہ کو کر رہے ہیں کوشش، ہم ان کو کامیاب نہیں ہونے دیں گے۔ آج اس ملک کے جو کسٹوڈین ہیں آئین اور قانون کے، اس ملک کی 22 کروڑ عوام، سپریم کورٹ، وکلا برادری، سول سوسائٹی، ہر باشعور ذی شعور پاکستانی جو اس PDM کے گلدستے کا حصہ نہیں ہے، وہ آئین کے ساتھ کھڑا ہے، وہ آئین پاکستان کو روندنے کے خلاف کھڑا ہے۔ اور میں یہ بتانا چاہتی ہوں کہ ہم اپنے خون کے آخری قطرے تک اپنے آئین کی حفاظت کریں گے، کیونکہ اگر آئین ہی نہ رہا تو پھر اس ملک میں پہلے ہی خدا کی پناہ کہ آج ہمارے بچے مسنگ پرسنز میں شامل ہیں، اور کیا لاہور، کیا اسلام آباد، کیا کراچی، کیا پشاور، پوش ایریا سے دن دہاڑے یہاں پہ ہمارے لوگوں کو اٹھا لیا جاتا ہے۔ اگر کسی کے لیے کچھ نہیں ہے تو وہ ریاست ہے، وہ رعایا ہے، وہ عوام ہے۔ اور اگر اس ملک میں جس طرح سے شب خون مارا گیا ایک امپورٹڈ حکومت کے تھرو، اب اسی طرح سے عدلیہ کو مجبور کیا جا رہا ہے کہ وہ غیر آئینی قدم اٹھائیں، تو آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ 90 روز کا مطلب ہے 90 روز، اور ہم اپنے آئین کی حفاظت کریں گے۔ ہم آپ کو بتائیں گے کہ آپ آئین اور قانون سے بالا تر نہیں ہیں، اور آپ کو اپنی لوٹی ہوئی دولت کا حساب دینا پڑے گا۔ آپ نے جس سے بھی NRO 2 لیا تھا وہ چلا گیا ہے، آپ نے جس کھاتے میں بھی ان کو پیسہ دیا ہے یا جو بھی ڈیلیں کی ہیں، جو پرامسز کیے ہیں، لندن پلان آپ لوگ ایگزیکیوٹ کرنے کی پوری کوشش کر رہے ہیں، لیکن آپ کو یا دبئی جانا پڑے گا، بیلجیم جانا پڑے گا۔ اس ملک کی عوام آپ کو اس چیز کی ہرگز اجازت نہیں دے گی۔
آخر میں پوری پاکستانی قوم کو یہ بتانا چاہتی ہوں کہ اگلے 2 دن ہماری پوری قوم کے لیے انتہائی اہم ہے، اور ہمیں اپنے آئین اور قانون کے اوپر پیرا دینا ہے۔ اس کو بچانے کے لیے ہمیں اپنی جد و جہد کو جاری رکھنا ہے، اور ان کو یہ میسج دینا ہے کہ ہم اپنے آئین اور قانون کے ساتھ چکے کھڑے ہیں، تو جو بھی ہمارے آئین اور قانون کو روندنے کی کوشش کرے گا، عوام ان کے آگے سیسا پھیلائی ہوئی دیوار بن کے کھڑی ہوگی۔ یہی وجہ ہے کہ ہم اپنے کورٹس، اپنے ججز کے ساتھ کھڑے ہیں، بیکاز ہم آئین پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں۔ تھینک یو۔